یہاں آپ وہ والا رویہ کریں جو بنتا ہے، وہ طریقہ اختیار کریں۔ میرے رسول کریم ناز اٹھاتے تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت امامہ بنت زینب، حضور کی سب سے بڑی نواسی، جناب زینب کی صاحبزادی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز کے لیے نکلنے لگتے تو نواسی بڑی تھی، وہ ضد کرتی میں نے بھی جانا ہے، تو حضور ساتھ لے جاتے۔ اور صحابہ کہتے ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتے تو نواسی حضور کی گود میں ہوتی، نفل پڑھ رہے ہیں حضور، نواسی گود میں، اور جب حضور سجدے میں جاتے تو کھڑا کر لیتے، اور سجدوں سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ لگتا مجھے یہ ہے کہ وہ گود میں حضور کی داڑھی مبارک سے کھیلتی رہتی ہوں گی، وہ لطف اٹھاتے۔ بچوں سے پیار کریں، ان کو ٹائم دیں۔ ابا جی کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میں سیٹھ صاحب ہوں، سارے بندے سلام کرتے ہیں، لے جائیں ان کو پیچھے۔ اور نہ بھائی، میرے محبوب کے غلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آدھی رات کو گیا حضور سے ملنے، سردی تھی، حضور نے لحاف اوڑھا ہوا تھا، چادر، تو اندر نہ 2 چیزیں ہل رہی تھیں، ترمذی کے لفظ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری باتیں ٹوٹنے لگیں، جب بندے کی توجہ بڑھتی ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں موبائل چھوڑ کے تقریر سنا کریں، توجہ بڑھتی ہے تو پھر بات کی سمجھ نہیں نہ آتی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اب حال یہ تھا کہ میں باتیں حضور سے کر رہا تھا، پر وہ کیا چادر میں ہل رہا ہے اسے دیکھ رہا تھا، تو میں جو بات کر رہا تھا وہ ٹوٹنے لگی، بندے کو پھر سمجھ نہیں نہ آتی جب الجھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بات ٹوٹنے لگی تو حضور مسکرائے، فرمایا اسامہ سمجھ نہیں نہ آ رہی، میں بھی ان دونوں سے بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں باہر نکل آؤ۔ تو کہتے ہیں مجھے اور تجسس ہوا، محبوب نے چادر کو کھولا تو ایک کونے سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ تو بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا، تو کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں ماں بدولت اتنا بڑا قد کاٹ ہے اور بچہ اٹھاؤں۔ اور ویسے بھی بچے ولدیت ہماری ہوتی ہے، بیٹا ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہمارا تب تک ہوتا ہے جب تک حاصرہ ہوتا ہے، جب رو پڑے پھر کس کا ہوتا ہے؟ اماں کا۔ پھر کس کا؟ ہنستا ہنستا سب کا رشتہ دار، رو پڑے تو جب تک اماں اس کے گلے میں خوبصورت پاؤڈر ڈال دیتی ہے، کپڑے بدل دیتی ہے، سب کا رشتہ دار ہوتا ہے، اور جب پیشاب کر دے تو جی اب ابا جی کا کچھ نہیں لگتا، اب دادا جی کا کچھ نہیں لگتا، اب کس کا ہے؟ اماں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دادا جی ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بچے چھین لو، اس کو بھیج دو میکے، کیونکہ میں چودھری صاحب ہوں۔ تجھے پتہ ہے، خبر ہے، ایک چڑیا کے بچے ایک صحابی اٹھا کے لے آئے، تو وہ چڑیا آ کے میرے نبی کے کندھے پہ بیٹھ گئی، جانے اس نے کیا کہا تو حضور رو پڑے، فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے بچے ماں سے جدا ہوں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ چڑیا کے بچے جائیں تو محبوب رو پڑے، اور یہاں کہتا بچے رکھ لو، اس کو بھیج دو، اور اس کے باوجود حاجی صاحب ہے، اس کے باوجود نمازی ہے، اس کے باوجود بڑا قد کاٹ ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ایک حدیث اور عرض کرنی اور بات کو سمیٹنا ہے۔ میں کچھ تکلیف میں ہوں، کچھ عوارض کا شکار ہوں، شاہ صاحب خود تشریف لائے تھے، تو کچھ قدر والے لوگ تو ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، تو میں نے کوئی کسی قسم کی اس میں پھر وہ نہیں کیا کہ مجھے چھٹی کرنی چاہیے، ورنہ میں کچھ تکلیف میں ہوں، سفر بھی میرا ہے۔ ایک بات کر کے سمیٹنے لگا ہوں، پھر حضرت کا خطاب ہوگا یا جیسے آپ کا پروگرام ہوگا۔ ویسے بھی یہ محفلیں شخصیات سے منسوب نہیں، محفلیں نبی پاک کے نام کی ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، حضور کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس لیے ہم کسی شخصیت پر فوکس نہیں کرتے، ہم نظریات کے لوگ ہیں، نظریے پہ رہا کریں ہمیشہ۔ آمدام برسر مطلب کنز المال میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کیا کرتے تھے۔ میں گھر بنانے کی بات میں نے چھیڑی ہوئی ہے شروع سے کہ گھر میں پیار کیسے ہوگا، گھر کیسے بنے گا۔ فرماتے ہیں دوپہر کو نا اکثر حضور آرام کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے تو صحابہ ملنے نہیں آیا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ آرام کا وقت۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب وہ بولی نا تو کہتے ہیں حضور خود جلدی سے اٹھے، اس کی آواز کانوں میں پڑی، حضور نے خود دروازہ کھولا، بڑے پیار سے حضور نے بٹھایا، اور کہتے ہیں میں دیکھنے لگی کہ حضور کچھ زیادہ
मोहब्बत फरमा रहे हैं, तवज्जो दे रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खजूरें मंगाई, सिरका मंगाया, खाना खिलाया, मोहब्बत फरमाई, प्यार किया। और वो औरत बातें करती तो हुजूर बड़े प्यार से सुनते। हज़रत आयशा कहती कभी कभी हुजूर की आंखों में मैं नमी भी देखती, रोते भी, कभी मुस्कुराते भी, जैसे कोई अपना ना मिल जाए। कभी तो रात ख़त्म होती है पर बातें नहीं ख़त्म होती। कहते इस दर्द से हुजूर ने उनकी बातें सुनी, वो जाने लगी तो तोहफे भी दिए। मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद में जाएंगे और जब वापस आएंगे तो फिर मैं हुजूर से बात करूंगी। पर हुजूर तो गए नहीं, लेट गए। हुजूर आराम फरमाने लगे तो जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मैं हुजूर के करीब गई तो मैंने कहा हुजूर ये बीबी कौन थी, आपने बड़ा ही नवाजा है। कहते हैं हुजूर रो पड़े। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पूछा है खातून कौन थी, इतना आपने करम फरमाया। तो महबूब फरमाने लगे आयशा ये कोई मामूली औरत नहीं, ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजतुल कुबरा की सहेली थी। ये उनकी सहेली थी। जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा के पास आती थी। ये गरीब थी तो खतीजा खाने खिलाती थी, ये दुखी थी तो खतीजा बातें सुनती, तोहफे देती थी। आज जब ये दोबारा पलट के आई हैं तो वो यादें सारी ताज़ा हो गई। मैंने इन्हें वक्त दिया है, बात सुनी है, तोहफे दिए। और आखिरी लफ्ज़ हैं हदीस के, फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया अच्छे तरीके से ताल्लुक़ को निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। पानी पर न सहेलियाँ रंगा रंग कड़े, परसी परया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। अपने घरों पे तवज्जो दें। हम लोगों के बागों को पानी देते रहते हैं, अपने दरख्त खुश्क हो जाते हैं। अपने घरों में प्यार बांटें, अपने घरों में टाइम दें, अपने बच्चों की तरबियत खुद करें। हम किसी टीचर के भरोसे छोड़ के निकल जाते हैं। इनकी छोटी छोटी बातों का जवाब दें, इनके सवाल सुनें। हज़रत खतीजा कहती हैं सैयदा फ़ातिमा छोटी सी थी तो हुजूर की गोद में बैठ जाती थी, छोटे छोटे सवाल करती थी, हुजूर हर बात गौर से सुनते, प्यार से जवाब देते। बच्चों को मुतमईन करें, इन्हें वक्त दें, घर में अमन को सुकून को लाएं, आपका घर जन्नत बन जाएगा। हमने ना बस एक झाड़ू पकड़ा हुआ है जिससे पैसे इकट्ठे करके घर लाने। तो पैसे तो आए जाते हैं, जायदादें तो बानी जाती हैं, लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। हम इतने पैसे कमाने निकले थे कि माँ बाप के जनाजे नहीं पढ़ सके, वो गैरों ने पढ़े, वो गैरों ने। अम्मा रास्ता देखते देखते चली गई, वो लोगों को कहती रही कि मेरे पुत्र को फ़ोन करो, मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी आँख जनाजा किसी और ने पढ़ दिया। और अब इसने वहाँ से फ़ोन किया है कि अम्मा को ना सर्द खाने में रख दो, मैंने जनाजे में आना है। तो अब तूने क्या करना है यार, तो चली गई तेरा रास्ता देखते। बूढ़ा बाप ना लोगों से पूछता फिरता है कि वो फ्रांस से जो फ़्लाइट आती है तो कितने घंटे में पहुंच जाती है। वो लोगों से पूछता है कि टिकट कितने की है, और लोगों से पूछता है कि मेरे बच्चे का बजट तो है ना, वो आ तो जाएगा ना। वो उसका दिल करता था ये 2 घड़ियाँ मेरे पास बैठता। मेरे रसूल पाक ने फरमाया 2 घड़ियाँ रात को माँ बाप की चारपाई पर बैठा कर, इनसे मीठी बातें किया कर। अगर तू इन्हें राज़ी करने में कामयाब हो गया तो रब तुझे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब देगा। माँ बाप को खाली पैसों की ज़रूरत नहीं, तेरे वक्त की भी ज़रूरत है। अम्मा का दिल करता है कि ये मेरे पास चंद घड़ियाँ बैठे। अब्बा का यारों को फ़ोन कर लेता है कि आज रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो खाएंगे। कभी अब्बा को भी कर कि अब्बा आज रोटी ना खाना, मैं आऊँगा तो इकट्ठे मिल के खाएँगे। कभी उसे भी मोटरसाइकिल पे बिठा के मंडी साथ ले जा के अब्बा ताज़े आम ख़रीद के ला। अपने घर में टाइम दे। हमने पैसा दिया है, वक्त नहीं दिया। हमने दौलत बांट दी, बच्चों के महल तो बन गए, पर वो अपने कमरों में कैद तलाश करते रहे मोहब्बत को, प्यार को, खुलूस को। वो ढूंढते रहे, वो तलाश करते रहे। यारो बच्चे ना आपसे आके बात करें, आपसे देखें ना हुजूर गुज़र रहे हैं तो इमाम हुसैन रो रहे थे, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा समझ ले कपड़े बदल रही होंगी, कुछ हो रहा होगा। तो रसूल करीम रुक गए, मस्जिद में जाते रुक गए और रुक के फरमाया फ़ातिमा हुसैन को रोने ना दिया कर, ये रोता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, इसको रोने ना दिया कर, ये रोता है तो मुझे दर्द होता है। मैं ना मस्जिद नबी में बैठा था तो मेरे ना बिल्कुल आगे एक बाबा जी अपनी बेटी और दामाद को डांट रहे थे। कह रहे थे तुम बच्चे लेके मेरे साथ आ गए हो, मुझे नफल नहीं पढ़ने देते तुम्हारे बच्चे। और बच्चे प्यार भी ज़्यादा दादा से ही करते हैं।
اور میرا چھوٹا بیٹا ایک دن رات کو 2 بجے کہے میں نے چاکلیٹ کھانی ہے، میری اماں کہنے لگی جتوں مرضی لے آ کے دے۔ میں نے کہا اس کو ڈانٹ کے سلا دیتے ہیں، تو نہ یہ چاکلیٹ آنی ہے۔ تو دادیاں تو سپورٹر ہوتی ہیں، یہ تو گھر میں مزہ آتا ہے، یہی تو لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ نانا جی ڈانٹ رہے تھے بہو کو، بیٹی کو اور داماد کو، کہہ رہے تھے تمہارے بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں اس دفعہ تمہارے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں تو میرا قرآن جی نہیں ختم ہو رہا، نفل ہی نہیں پڑھے جا رہے۔ تو کسی کے معاملے میں مداخلت بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو میں نے جب شدت دیکھی تو میں نا بڑے بچ کے میں نے کہا بزرگوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں۔ پلٹ کے میری طرف دیکھا تو کہنے لگے آپ کو جانے پہچانے لگتے ہیں، کیا ہی دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ نواسے تنگ کر رہے ہیں، اس مسجد نبی میں تو نواسوں کے ساتھ کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو آپ کو تو موقع مل رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تنگ بڑا کیا ہے۔ تو یہاں تو پوتوں اور نواسوں کو لے کے آنا یہ تو مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے۔ تو گھر بنائیں، گھر بچائیں۔ اگر آپ کا یہ دل نہیں نہ کرتا کہ بچہ گرمی میں سوئے تو یہ بھی آپ کا کبھی دل نہیں کرے گا کہ دوزخ میں جائے۔ تو اگر اس کی 60-70 سال کی زندگی کا بندوبست کرتے ہو تو اس کی آخرت کی بھی فکر کرو، اسے قرآن بھی یاد کراؤ، اس کو نیکی پہ بھی لگاؤ۔ اگر ہم یہ برداشت نہیں نہ کر سکتے کہ اس کو تکلیف ہو تو دوزخ کی آگ میں جائے گا تو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے حکم ہے کہ انہیں بچائیں۔ جو میں اپنے معافی ضمیر میں بات رکھتا تھا میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی۔ آپ کا پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔